پتہ ہے آپ کو ایک کوئی واقعہ سناتا ہوں میں. میرے پاس ایک ملک سے فون آیا, میں کنٹری کا نام نہیں بتاؤں گا تاکہ ان کے گھر کا مسئلہ لوگوں کے سامنے نہ آئے. فون آیا, پہلے میرے جو ہے نا اسسٹنٹ کا فون آیا کہ وہ ایک بندہ بہت ہی پریشانی میں آپ کو کال کر رہا ہے اور فلاں سے نا ملا کے بہت ضرورت ہے اس کو. میں نے کہا ٹھیک ہے میری بات. میں اس وقت جاپان میں تھا. میں نے کہا جی بات کرائیں. تو مرد نے کہا کہ بھائی میری جو وائف ہے نا اس نے اسکالر کا بیان سنا ہے, وہ جو مشہور اسکالر ہیں کا بیان سنا ہے اور کہا ہے کہ عورت کو بھی اللہ نے خلا کا حق دیا ہے. میں کورٹ سے جب چاہوں خلا لے سکتی ہوں. اگرچہ بلا وجہ خلا لینا انہوں نے کہا ناجائز ہے, مگر خلا لیں گی تو ہو جائے گا. یہ تکلف کر دیا کہ یہ عمل جائز نہیں ہے, لیکن خلا لے گی تو کیا ہوگا, ہو جائے گا. تو میں نہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا چاہتی. ان کی بیوی کا یہ بیان ہے. پہلے تو اس کا یہ بیان ہے کہ میرے 5 بچے ہیں. میرے کتنے بچے ہیں؟ 5 بچے. میں نام لے بھی دوں اب کیا جا رہا ہے, تو سب کو پتہ ہے کینیڈا سے فون آیا تھا اور 5 ہی بچے تھے ان کے. میں اکثر وہ کرتا ہوں کہ کردار چینج ہو جائے نا, لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی, اس شخص نے کہا کہ میرے 5 بچے ہیں اور اب میری وائف کینیڈا میں کورٹ سے طلاق لے رہی ہیں, میں اس پہ راضی نہیں ہوں. اور انہوں نے فلاں اسکالر کا بیان سنا ہے, اس نے کہا ہے کہ مشکات پر اور فلانے پر اور ڈمکانے پر اتنی حدیثیں ہیں. تو مفتی صاحب کیا یہ درست ہے؟ وہ بندہ نا ایسا لگ رہا تھا رو پڑے گا. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا. آپ کیا کوئی ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ کوئی کہتے ہیں نہیں میں نے کہا آپ اپنی وائف سے بات کرائیں. انہوں نے مجھے خود کہا کہ میں آپ کی بات کرواتا ہوں. کانفرنس کال کی نا, میں نے ان کی اہلیہ سے بات کی. میں نے کہا جی بتائیے آپ کے شوہر آپ کا بیسک نان نفقہ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں دیتے ہیں. میں نے کہا ایسا تو نہیں بے تحاشا مارتے پیٹتے ہوں بلا وجہ ٹارچر کر کے رکھا؟ نہیں جی ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا پھر آپ کیوں کورٹ میں خلا فائل کر رہی ہیں؟ کہ نہیں میرا رائٹ ہے, میں نہیں رہنا چاہتی. اچھا خاتون 1 نمبر اپنے شوہر پہ جھوٹا الزام, یہ کمال کی بات ہے, کوئی جھوٹا الزام نہیں لگایا. یہ میں ان کو, ورنہ خواتین آج کل کورٹ میں جا کے نا وکیل نے شوہر کے ظلموں کی ایک داستان کمپوز کی ہوئی ہوتی ہے. تمام دنیا کے تمام شوہر اس پہ فٹ آ رہے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی خاتون کورٹ میں جائے گی کہ مجھے خلا چاہیے, وکیل کہتا ہے اتنے پیسوں میں تیرے کو خلا مل جائے گا, پیسے دیے فیس دی, وکیل سائن کروا دیتا ہے. میں مسمہ فلان بنتے فلاں جو شادی قرار پائی تھی, وہ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں, اتنے فلاں تاریخ کو قرار پائی تھی, یہ اس کا وہ ہے نکاح نامہ ہے اور یہ فلانا ہے, تو میرا شوہر نے آج تک مجھے خرچہ نہیں دیا, مارتا پیٹتا ہے, بے تحاشا ہے, یہ فلانا ہے تو ڈمکانا ہے, تو یوں ہے تو فلانا ہے. وہ پڑھتی بھی نہیں ہے, سائن کر دیا اس پہ. لیکن اس خاتون کی میں سچ گوئی کو, حق گوئی کو داد دوں گا. انہوں نے کہا نہیں میرے شوہر میں کوئی خرابی نہیں, صرف ایک اشکالات تھے کہ جی مورگیج پہ جو ہے نا انہوں نے گھر لیا ہوا ہے. تو میں نے کہا وہ تو ان کا ہیڈ ایک ہے نا, مورگیج پہ گھر لیا ہوا ہے, جائز ناجائز, یہ آپ کے تو بنیادی حقوق ادا کر رہے ہیں نا. اب 40 سال کے بعد مرد اگر سفید بالوں کو کالا کرتا ہے, کوئی عورت خلا کہہ سکتی ہے کہ میرا میاں ناجائز کر رہا ہے, بالوں کو کیا کر رہا ہے, کالا کر رہا ہے. نئی فلم آئی ہے بالی ووڈ کی, وہ دیکھ رہا ہے, غلط کر رہا ہے بھائی. پرانی بھی غلط دیکھ کے غلط کر رہا ہے, نہیں بھی, لیکن یہ کوئی بیس تھوڑی ہے. میں نے کہا آپ کے بیسک حقوق, بیسک کا مطلب اس لیے یہ قید بڑھائی جاتی ہے کہ تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے, بیسک حقوق. میں نے کہا جی پورے کر رہا ہے. میں نے کہا پھر آپ کے لیے تو خلا آپ لیں گی, وہ خلا ہوگا ہی نہیں, کلعدم ہے. شوہر کے پاس رائٹ ہے ڈیورس دینے کا. آپ شوہر کو راضی کر لیں, اگر آپ نہیں رہنا چاہتی, وہ دے دے تو ٹھیک ہے, نہیں دے تو اسی کے ساتھ رہیں. بلا وجہ تو خلا مانگنا بھی حرام ہے, یہ تو آپ کے لیے تو مانگنا ہی حرام ہے. لیکن اگر پھر بھی آپ کا موڈ نہیں ہے رہنے کا, نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کو, تو اس کو ریکویسٹ کر لیں. اگر وہ دینی ہوگی دے دے گا, نہیں دینی ہوگی بھائی شوہر ہے. تو انہوں نے وہی اسکالر کا نام لے لیا کہ جی وہ فلاں اسکالر کا سنا ہے اور وہ تو کہہ رہا ہے. میں نے کہا وہ اسکالر ہے, وہ عالم نہیں, اسکالر بھی نہیں ہے. اسکالر کے پاس بھی نا کوئی پراپر نالج ہوتی ہے, ایک کچھ نہ کچھ ایک کورس کیا ہوا ہوتا ہے, کوئی پڑھا ہوا ہوتا ہے. وہ نے کہنے کی نہیں, جب وہ انہوں نے تو حدیث کے ریفرنس. میں نے کہا خدا کی قسم غلط ریفرنس صحیح ہے, لیکن وہ حدیثوں میں وہ مضمون نہیں ہے جو وہ بیان کر رہا ہے. ترجمہ ہی دیکھ لو آپ. کہہ رہی نہیں تو حنفیوں میں پروپیگنڈا کیا ہوا ہے نا, حنفیوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ ایسے خلا نہیں ہوتا, حنفیوں نے مشہور کیا ہوا ہے.
بھائی قرآن و سنت میں صحابہ تابعین ائمہ اربعہ کا مذہب ہے، یہ حنفیوں کا نہیں ہے. حنفیوں نے کبھی اسی لیے کہ قرآن و سنت کا ہے. ایسے ایسے آج کل پروپیگنڈے ہو رہے ہیں نا. تو میں نے اس خاتون سے کہا، میں نے کہا دیکھیں یہ نہیں ہوگا خلا. آپ اگر کہیں اور نکاح کریں گی نا اس بیس پہ، وہ خالصتاً زنا ہوگا، بدکاری ہوگی. اللہ کے عذاب سے ڈریں آپ ایک آج کے اسکالر کو فالو کر رہی ہیں قرآن و سنت سمجھنے میں. آپ کو نہ ابو حنیفہ سمجھ میں آ رہے، نہ امام شافعی، نہ امام مالک، نہ امام احمد، اتنے بڑے بڑے مجتہدین محدثین، کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کا گھر ٹوٹ رہا ہے. وہ بندہ رو رہا تھا، رونے والی آواز بنی ہوئی تھی اس کی. کہہ رہا ہے میرے 5 بچے ہیں، میرا گھر ٹوٹ رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کی ایک مثال، جبکہ ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ سینکڑوں مثال، اچھے بھلے گھر کیا ہو رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں اس پہ. میں اس خاتون پہ بدگمان نہیں ہوتا، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں خلا لے رہی ہیں. ہاں ان کی ایک دلیل یہ تھی، کہتے ہیں دیکھیں نکاح ایک کانٹریکٹ ہے. نکاح کیا ہے؟ ایک کانٹریکٹ. جب ہم کمپنی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں تو ہماری مرضی نہ جب چاہیں اس کو ختم کر دیں. تو شادی بھی ایک، میرج بھی ایک کانٹریکٹ تھا. ہم نے 5 سال اچھے گزار لیے، 4-5 بچے ہو گئے، اب میں کانٹریکٹ ختم کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا یہ آپ کا میاں ہے، آپ کی کمپنی نہیں ہے. میں نے یہی دلیل دی. یہ میاں ہے، یہ کمپنی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بس یہ کہا اور پھر وہ کچھ کہ میں نے لائن کاٹ دی. مجھے غصہ آنے لگا تھا. تو کانٹریکٹ ختم کر دو بھائی، اللہ کے قانون کہاں گئے؟ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، سورہ بقرہ کی آیات ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ رخصتی سے پہلے اگر تم طلاق دیتے ہو تو آدھا مہر تمہیں دینا پڑے گا، بشرطے کہ عورت یہ آدھا بھی معاف نہ کرے. اگر وہ آدھا معاف کر دے، یا وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی چابی ہے، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں؟ مرد کے ہاتھ میں. اگر وہ پورا دینا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں رخصتی سے پہلے اگر تم بیوی کو ڈیورس دو گے تو پورا مہر کے بجائے کتنا دینا پڑے گا؟ بولو، آدھا مہر دینا پڑے گا. اللہ کہتے ہیں الا ان یعفونا، الا یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، بولے ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص پورا دے دے جو جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے نکاح کی گٹھان کون کھول سکتا ہے؟ جج نہیں کھول سکتا. جج صرف اپنی بیوی کے نکاح کی گٹھان کھول کے اس کو آزاد کر سکتا ہے. شوہر ہے جو اپنی بیوی کی نکاح کی گٹھان کو بولو کھول سکتا ہے. یہ صدیوں سے امت میں یہی چلا، جب تک جنرل مشرف نے قانون چینج نہیں کیا تھا. کوڈ میں بھی یہ قانون نہیں تھا. جو قانون جنرل مشرف بنا کے گیا ہے اس کو آج کا اسکالر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. جو خلافتوں میں صدیوں سے صحابہ تابعین تابع تابعین سے لے کے آج تک چلا آ رہا ہے، چاروں اماموں کا، اس کہتے ہیں فقہ حنفی کا ہے یہ. تو اس سے آپ سمجھ رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ وہ جو بخاری کی حدیث ہے نا جس میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں اللہ علم کو نہیں اٹھائے گا، علماء کو اٹھائے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. فضلوا واضلوا فافتوا بغیر علم، ان کے پاس صحیح نالج نہیں ہوگی، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ ہے وہ گمراہی.